السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب کوئی تمہیں دعا دے، بِتَحِیَّةٍ، کسی دعا سلام سے، فَحَیُّوا، تو تم دعا دو، بِأَحْسَنَ، بہتر، مِنْہَا، اس سے، او یا، رُدُّوہا، وہی لوٹا دو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، حسیبا، حساب کرنے والا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو، یا جواب میں وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب صلح کے بعد احکام بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کفار کی طرف سے جنگ ختم کرنے اور صلح کرنے کی کوئی پیشکش کی جاتی ہے تو تم اسے اچھا جواب دو، یا کم از کم اتنی پیشکش ضرور قبول کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ انفال آیت نمبر 71۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ایک مستحق اس آیت کا یہ ہے کہ جہاد کے سفر کے دوران کوئی شخص اگر اطاعت کے اظہار کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے اظہار کے لیے سلام کہے تو یہ کہہ کر اسے قتل مت کرو کہ تم مومن نہیں۔ اور ایک مستحق وہ ہے جو آیت کے صریح الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو سلام کہے تو اسے اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو۔ تحیۃ حیاتہ میں سے باب تفعیل کا مصدر ہے، زندگی کی یا سلامتی کی دعا دینا مراد سلام ہے۔ بہتر جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سارے الفاظ بول دے تو انہی کے ساتھ جواب دیا جائے۔ ومغفرتہ یا رضوانہ وغیرہ کا اضافہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہر لفظ کے اضافے کے ساتھ 10 نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر صفحہ نمبر 439 تا 440، حدیث نمبر 19980۔ گویا کوئی شخص جتنا سلام کہے اتنا جواب دینا فرض ہے، زائد مستحب ہے۔ اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہوا، اس کے سوا، لیجمعنکم، وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا، الی یوم القیامت، روز قیامت تک، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثا، بات میں۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ فَمَا لَكُمْ، سو کیا ہوا تمہیں، فِي الْمُنَافِقِينَ، منافقین کے بارے میں، فِئَتَيْنِ، دو فریق، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، ارکسہم، انہیں الٹ دیا، اوندھا کر دیا، بما کسبوا، اس کے سبب کہ جو انہوں نے کمایا، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ راہ پر لاؤ، من اضل، جو گمراہ کیا، اللہ، اللہ نے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، فلن تجد، تم ہرگز نہ پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راہ۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے بھی کوئی راستہ نہ پائے گا۔ یعنی آپ ان منافقین کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے؟ آپ کو ان کے متعلق ایک رائے پر متفق ہونا چاہیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا آپ انہیں قتل کریں، اور دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا۔
تو یہ آیت اتری فما لکم فی المنافقین فئتین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو۔ بخاری التفسیر باب فما لکم فی المنافقین، حدیث نمبر 4589۔ شوکانی نے فرمایا کہ یہ حدیث آیت کے اسباب نزول میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، کما جیسے، کفروا، وہ کافر ہوئے، فتکونون، تو تم ہو جاؤ، سواء، برابر، فلا تتخذوا، بس تم نہ بناؤ، منہم، ان سے، اولیاء، دوست، حتی، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فإن تولوا، پھر اگر تم منہ موڑو، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث، جہاں کہیں، وجدتموہم، تم انہیں پاؤ، ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ، منہم، ان سے، ولیا، دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار۔ وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقوں کی وہ قسم تھی جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ دلیل اس کی یہ الفاظ ہیں، فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا ساتھ دینے پر مجبور تھے۔ ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آ جائیں تو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے گا، تو اس صورت میں آپ انہیں سچا بھی سمجھو اور ہمدرد بھی، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں ان سے کافروں جیسا سلوک کرو، کیونکہ دارالکفر میں چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے انہیں گرفتار کرو اور حل و حرم میں جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ الا الذین، مگر جو لوگ، یصلون، مل گئے ہیں، الی قوم، قوم کی طرف، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، عہد ہے، او یا جاؤکم، آئیں وہ تمہارے پاس، حسرت، تنگ ہوں، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو، یا کہ وہ لڑیں، قومہم، اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لسلطہم، انہیں مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، فلقاتلوکم، تو یہ تم سے ضرور لڑتے، فإن اعتزلوکم، پھر اگر تم سے کنارہ کش ہوں، فلم یقاتلوکم، پھر نہ وہ تم سے لڑیں، وألقوا، اور ڈالیں، الیکم السلام، تمہاری طرف صلح، فما جعل اللہ، تو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلا، کوئی راہ، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے، تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ الا الذین یصلون الی قوم، منافقین کے سلسلے میں جو اوپر حکم بیان ہوا ہے، اس سے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مستثنیٰ کر دیا اور فرمایا کہ انہیں نہ قید کرو اور نہ ان سے قتال کرو۔ ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں یا حلیف بن جائیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہو، تو وہ انہی کے حکم میں ہو جائیں گے، ورنہ عہد ٹوٹ جائے گا اور جنگ چھڑ جائے گی۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔